إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت انسان کی یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے. کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. ہماری زندگی کی مثال برف کی طرح ہے. برف پگھلتی ہے. اس برف کو بچانے کی جتنی مرضی کوشش کر لو وہ پانی بن کر رہے گی. جو زندہ ہے اس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، کیونکہ یہ خالق مالک رب کا فیصلہ ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر کوئی موت سے بچ سکتا تو امام الانبیاء امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہ آتی. اور جب امام الانبیاء پر موت آ گئی کوئی اور موت سے بچ نہیں سکتا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ایک موقع پر مشہور ہو گیا کہ آپ شہید کر دیے گئے، بعض صحابہ نے کہا اب جینے کا کیا فائدہ. تو مالک نے کیا پیغام بھیجا اپنے بندوں کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں. افإن مات، اگر ان پہ موت آ جائے یا یہ اللہ کے راستے میں کام آ جائیں، اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اور جو اپنے دین سے پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہاں قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت استعمال کیا ہے، جس سے ایک بات اور سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کے لیے موت کا عقیدہ رکھنا گستاخی نہیں ہے. اگر یہ کہنا کہ نبی پر موت آ گئی، آپ مر گئے، یہ گستاخی ہوتی تو اللہ کا کلام تو اپنے حبیب کی گستاخی نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. جب پیارے حبیب علیہ السلام پر موت طاری ہوئی، آپ فوت ہوئے، ابو بکر صدیق آئے، پیارے حبیب کے چہرے کو دیکھا، ماتھے کو چوما، واہ خلیلہ، اے میرے خلیل، چھوڑ گئے ہمیں، فوت ہو گئے. چہرہ چوم کے چادر چہرے پہ ڈال دی، مسجد میں آئے. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ وارضا غم کی وجہ سے اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے. کہا جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، گردن مار دوں گا اس کی. میرے نبی پر موت نہیں آئی. آپ نے کہا اجلس یا عمر، اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. پھر خطبہ دیا اور کہا من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے اس کا معبود آج اس پر موت آ چکی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ حی ہے، قیوم ہے، اس پر کوئی موت نہیں آئے گی. جن اور انس پر موت آنی ہے، رب پر نہیں. جو مر جائے وہ رب نہیں ہوا کرتا، جو مر جائے وہ الہ نہیں ہوا کرتا، جو مر جائے وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوا کرتا، جو مر جائے وہ سجدوں اور رکوع کے لائق نہیں ہوا کرتا، عبادتوں کے لائق نہیں ہوتا. جو آج زمین کے اوپر ہے کل زمین کے نیچے، وہ حاجت روا نہیں ہوا کرتا، وہ غوث اعظم نہیں ہوا کرتا. مشکل کشا و حاجت روا عبادتوں کا لائق وہ ہے
جو سب کو مارتا ہے اس کو موت. تو مالک نے قانون جو بنایا اپنے بندوں کے لیے وہ موت کا قانون ہے. انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی جن کو دیکھ انسان اپنا راستہ سیدھا رکھتا ہے، اور ان چیزوں میں ایک بہت بڑی چیز موت ہے. کفا بالموت واعظا. اکثر ہمارے ہاں سعودیہ میں جنازہ لے جانے والی گاڑیوں کے پیچھے یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، کفا بالموت واعظا. نصیحت چاہتے ہو، موت کو یاد کرو. جس کو موت یاد ہو وہ اللہ کا باغی بن کے زندہ نہیں رہ سکتا. وہ بغاوت پر بغاوت نہیں کرتا جاتا. بغاوت کرتا ہی وہ ہے جو کہتا ہے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا. کون مرضی جی مولویاں دی گلیں ہی نے، کون مرے گا؟ جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، مر کے اٹھایا جانا ہے، اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، رب نے مجھ سے میرے ایک ایک عمل کے بارے میں سوال کرنا ہے، کلام کرنا ہے اللہ نے. اور کلام بھی ایسے کرنا ہے لیس بینہ و بین اللہ ترجمان. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہونا. اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے. امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا. زندگی کہاں گزار کر آیا؟ مالک کا سوال ہوگا زندگی کہاں گزار کر آیا؟ زندگی میں بہترین ایام، جوانی کے ایام کہاں گزار کر آیا؟ کہاں خرچ ہوئے؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا؟ یہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا، اپنے قدم کو مالک کے سامنے سے ہلا نہیں سکے گا. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ میری لائف ہے میں جیسے مرضی گزاروں. آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ یہ زندگی تجھے اللہ نے دی ہے. یہ زندگی اللہ نے آخرت کمانے کے لیے دی ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے دی ہے. اور زندگی میں بہترین ایام جوانی کے ایام ہیں. اللہ کی شریعت کے لیے کیا کیا؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، فتنے کا دور شروع ہوتا ہے. علماء سو بادشاہ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، مخلوق ہے. بادشاہ کا ڈر اتنا ہے کہ سارے علماء یا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا جو بادشاہ نے کہا وہ کہہ دیتے ہیں. ایک امام نوح بچتے ہیں، ایک احمد بن حنبل بچتے ہیں. گرفتاری کا حکم ہوتا ہے تو یہ دعا کرتے اللہ مجھے اس کا منہ ہی نہ دکھانا. فوت ہو جاتے ہیں. اکیلے امام احمد ہیں، درے پڑھ رہے ہیں، ظلم برداشت کر رہے ہیں، اور ایک ہی آواز لگاتے ہیں یہ مسئلہ مجھے اللہ کے کلام سے دکھا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے دکھا دو، اور اگر نہیں تم جو چاہے کر گزرو، اس زبان سے وہ نہیں نکلے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو. جلاد کہتے ہیں کہ اتنے سخت درے اگر ہم ہاتھی کی پشت پہ مارتے وہ بھی بھاگ جاتا. امام صاحب بیٹھے بیٹھے نا ایک شخص کے لیے دعا شروع کر دیتے، اور وہ مشہور ڈاکو تھا اس دور کا. شاگردوں نے کہا کہ یہ آپ ایک ڈاکو کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کہا تم نہیں سمجھتے جو میرے ساتھ ہوا. کہا کیا؟ کہ مجھے لے جایا جا رہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ مخلوق ہے. اور درے جلاد آتا تھا پوری قوت سے مارتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا. پھر نیا آتا تھا تازہ دم، وہ پوری قوت سے مارتا تھا. تو یہ ڈاکو اچانک میرے سامنے آیا، کہا احمد قائم رہنا اللہ کے دین پہ. تو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، میں اپنی نفس کے لیے لڑ رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں ڈاکہ نہیں مارنا، میں کہنا ماروں گا. انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، میں نے کہا پھر ماروں گا. انہوں نے دوسرا کاٹ دیا، میں نے کہا پھر ماروں گا. تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں تو اپنے نفس کے لیے لڑ رہا ہوں نا، تو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے. کہ اس کے اس جملے نے مجھے استقامت کا پہاڑ بنا دیا. تو پیارے بھائی یہ زندگی، یہ جوانی کی زندگی، یہ 30 35 40 سال کی زندگی، میں اور آپ اللہ کے دین کے لیے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کا سوال ہونا ہے قیامت کے دن. یہ گھڑی آنی ہے جس دن میں نے اور آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. اس کا منظر قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی آن پہنچی. حق سے مراد برزخ کی حقیقتیں، آخرت کی حقیقتیں، اس سے انکار نہیں ہے. خوش نصیب ہے جو موت کو یاد رکھے، کیونکہ جو جس چیز کو یاد رکھتا ہے اس کی تیاری کرتا ہے.
اور جو غافل ہو جائے اس کی تیاری نہیں کرتا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا۔ جب جدائی کی گھڑیاں آتی ہیں، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی مل جاتی ہے، کیا معنی؟ پے در پہ تکلیفیں آتی ہیں۔ موت کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے، موت کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفات کا، موت کا وقت قریب آیا، اپنے پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے کو گیلا کرتے ہیں، چہرے پہ چادر ڈالتے ہیں، پھر ہٹا لیتے ہیں، اور آقا کیا کہتے ہیں؟ موت کی سختی بڑی سخت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی میں پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ برے بندے پر موت کی سختی ہوتی ہے، نیک پر نہیں۔ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اور تکلیف دیکھی، میں یہ کہنا چھوڑ گئی۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درس ہی یہ دیا، اکثروا ذکرہا، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کریں۔ دنیا کی آپ کے پاس کتنی لذتیں ہوں، بہترین گھر ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین پارٹنر ہے، وائف ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، اور اچانک دل میں کہہ رہے کہ یہ میری رات آخری ہے، کوئی لذت باقی رہ جائے گی؟ لذتوں کو توڑ دینے والی موت، اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرے۔ موت کو انسان یاد رکھتا ہے تو پھر اس کی تیاری کرتا ہے۔ گناہوں کی زندگی میں ڈوبتا ہی تب ہے جب مرنے کا یقین اس کے دل سے۔ ہم نے ایک شخص کو دیکھا، کسی غریب کے اس نے پیسے دینے تھے، تو اس نے کہا پیسے میرے دے دو، جو ادھار لیا واپس کر دو، جو معاملہ ہے کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کر سکتا ہے کر لو۔ اس نے کہا پھر دیکھ لو، اگلا جہان آئے گا، ایتھے نہیں دیں گا، اتھے تک انسان۔ جب موت کی خوف دل سے ہٹ جائے، دل گناہوں سے سیاہ ہو جائے، میں نے اپنے بارہا یہ جملے سنے، اگلے جان کن سے؟ جو جیب ہے وہ بھی دے دے، اکٹھا حساب کر کے نہیں، جو جیب میں ہے وہ بھی ہمارے حوالے کا، تو جو حساب کرنا ہی ہے اگلے جہاں۔ اور جس سے موت اس کے دل میں یقینی کیفیت پا جائے، وہ کہتا بھائی جو کرنا یہی کر لے، اگلے جہان نہیں۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، حبیب کبریا ہیں، لیکن اگلے جہان کا ڈر کتنا ہے۔ آخری ایام ہے بیماری کے، اور آگے بیٹھ جاتے ہیں اپنے صحابہ سے خطاب کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں من کان لہ علی اخیہ مظلمہ، کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، آج حساب برابر کر لو، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی کے پاس درہم و دینار نہ ہوگا۔ پھر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے کسی پہ کوئی زیادتی کی ہے، اگر میں نے کسی کا کوئی حق دینا ہے، اگر میرے سے کچھ، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، قیامت کے دن کوئی کسی کا بدلہ نہ دے سکے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو جاتے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، غضبناک ہو کر اسے دیکھتے ہیں، یہ کون ہے؟ پیارے حبیب تو جدائی کے لمحات میں ہے، شدید تکلیف اور بیماری میں ہے، اور یہ کہتے ہیں میں نے بدلہ لینا ہے۔ آپ کہتے ہیں آگے آ جاؤ لے لو بدلہ۔ وہ کہتے ہیں آپ کے پیٹ پہ کپڑا ہے، میرا پیٹ ننگا تھا، بطن مبارک کو ننگا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، میرا ہاتھ خالی ہے، کہا اس کو عصا دے دو، لاٹھی دے دو۔ وہ لاٹھی لے کے آگے بڑھتا ہے، صحابہ کی ہچکیاں بنتی ہیں، اور وہ جب قریب آتا ہے لکڑی کو پھینکتا ہے اور رسول اللہ کے جسم سے چپک جاتا ہے، اور اپنے گالوں کو پیارے حبیب کے پیارے بطن سے لگاتا ہے، چومتا ہے، اور آپ کہتے ہیں میرے صحابی تو نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب جدائی کے لمحات ہیں، میرے جی میں آیا کہ آخری لمحے اپنے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیٹ سے لگا دوں، بطن سے لگا دوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے چہرے کو جہنم سے یوں ہی بچا دے۔ لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ ننگا کر دیتے ہیں۔ کوئی ہے بدلہ لینے والا تو لے لے، آج لے لے،
قیامت کے دن مجھ سے سوالی نہ بنے، میں قیامت کے دن بدلہ نہ دے سکوں گا۔ ایک عرض کروں، زندگی کے نشیب و فراز میں ہزار انسان کے مسائل ہوتے ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تجارتی بھی ہوتے ہیں۔ اگر کہیں کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے اور آپ کو یہ اختیار ہو کہ آپ ظالم بنیں یا مظلوم، ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ میں اللہ تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، ان اظلم او اظلم، میں ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے، ان دونوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لیکن اگر کہیں پھنس جائیں، ظالم یا مظلوم بننے کا مسئلہ آ جائے، تو کبھی ظالم بننے والے پورشن کو سلیکٹ نہ کرنا، مظلوم بن جانا۔ کوئی آپ سے کہے کہ تو نے یہ میرے پیسے دینے ہیں، نہیں دے گا تو قیامت کے دن لوں گا، اور اس کے بنتے نہیں ہیں، اس کے بنتے نہیں ہیں، اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اگلے جہان تیرا حساب کروں گا، بس چلے تو اس کو دے کے کہنا کہ اب تو نہیں میں کروں گا، پہلے میرے اوپر تو یہ کہہ رہا تھا، اب تو ظالموں کی لسٹ میں ہے اور میں مظلوموں کی لسٹ میں ہوں۔ قیامت کے دن ظالم مارا جائے گا اور مظلوم کے لیے خیر و برکات ہوگی۔ اس موت کی سختی نے پیارے بھائی مجھ پر اور آپ پر، ہر انسان پر آنا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو اور کون ہو سکتا ہے جو اس سے بچ جائے؟ پسینہ پیارے حبیب کے ماتھے پر ہے، چہرے کو صاف کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ان للموت لسکرات، اللہ پاک ہے، موت بڑی سخت چیز ہے، موت کی سختیاں بڑی شدید ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھ کے میں نے پھر یہ جملہ زبان سے کہنا چھوڑ دیا کہ موت موت یہ تو برے شخص پر بڑی تکلیف لے کے آتی ہے، میں نے یہ جملہ اپنی زبان سے کہنا چھوڑ دیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ اکثر کہا کرتے تھے، میں ان لوگوں پہ بڑا حیران ہوں جو موت کے وقت ان کی عقل سلامت ہوتی ہے، ہوش باقی ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ موت کی حقیقت بیان کرو تو وہ بیان کچھ نہیں کرتے، کومے میں نہیں ہیں، بے ہوش نہیں ہیں، ہوش میں ہیں، اور موت کی سختیاں شروع ہو چکی ہیں، روح نکلنا شروع ہو چکی ہے، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ کچھ تو بیان کرو، کیا کس کیفیت میں ہو؟ تو وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ میں ان پر بڑا تعجب کرتا ہوں۔ جب خود عمر بن عاص کی موت کا وقت آیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو انہی کی بات یاد کروائی کہ آپ کہا کرتے تھے کہ موت کی سختیاں، موت کی حقیقت عقل والا عقل سلامت ہونے کے باوجود بیان نہیں کرتا، آپ کی عقل ابھی سلامت ہے اور موت کی سکرات شروع ہو چکی ہیں، ذرا کیفیت آپ بیان کریں۔ تو انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، موت کی کیفیت بیان ہی نہیں ہو سکتی، موت کی سختیوں کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ کے زمین پہ آ چکا ہے، میں آسمان اور زمین کے درمیان پھنسا ہوا ہوں، اور میرا سانس سوئی کے ایک سوراخ سے، باریک سوراخ سے میرا سانس لے رہا ہوں، میں آسمان اور زمین کے درمیان پھنسا ہوا، اور میرے سانس کی یہ کیفیت ہے۔ میری گردن پر گویا کسی نے پہاڑ رکھا ہوا ہے، پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں، اور میں ایسے سانس لیتا ہوں جیسے سوئی کے ناکے سے سانس۔ یہ موت کی کیفیت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی ان سختیوں سے مالک کی پناہ میں آیا کرتے تھے۔ شداد بیان کرتے ہیں، موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ صحابی کا قول ہے، شداد بن اوس۔ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی جتنی ہولناکیاں ہیں ان میں سب سے ہولناک یہ ہے، یہ آروں سے چیرے جانے سے زیادہ اذیت ناک ہے، یہ آروں سے چیرے جانے سے زیادہ اذیت ناک ہے، کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ سخت ہے، ہنڈیا کے ابلنے سے زیادہ شدید ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر
اس دنیا میں آ کر لوگوں کو صرف موت کی کیفیت بیان کر دے، لوگوں کی آرام اور نیندیں ختم ہو جائیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت لذتوں کو توڑ دینے والی موت، اس کو یاد رکھیں۔ انسان کتنی ہی نعمتوں میں ہو، یہ تکلیف ایسی تکلیف ہے، یہ گھڑیاں ایسی سخت ہیں جس نے سب پر آنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میری تیاری اس کے لیے کتنی ہے۔ اللہ والے نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا اس کا مطلب پتہ کیا؟ کہ کچھ آپ ہی بتا دیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو چلی گئی وہ اللہ کی، جو باقی ہے وہ بھی اللہ کی۔ کہ یہ آخری جملہ کبھی غور کیا اس پہ؟ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لوٹنا میں نے بھی ادھر ہی ہے۔ جب لوٹنا ادھر ہے تو کچھ تیاری ہے؟ اس نے کہا حل بھی بتا دو، تیاری تو کوئی نہیں ہے، لیکن اب حل بتا دو کہ جتنی عمر تیری گزر گئی وہ تو گزر گئی، جو باقی رہ گئی اس میں سیدھا ہو جا، اس کی برکت سے اللہ پچھلے بھی معاف کر دے گا۔ اللہ ذرا بچوں کو اگر کنٹرول کر لیں تھوڑی دیر، تھوڑی سا ٹائم لوں گا آپ سے، زیادہ نہیں انشاءاللہ۔ اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ موت کی تیاری کرتے ہوئے گناہوں سے، سابقہ سے معافی مانگ لیں تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ جو گزر گئی اللہ ساری معاف کر دے گا، باقی جو ہے اس کی خیر اور اس کی اصلاح کر لو۔ توبہ کرنے کے بعد بھلے آپ کو 1 منٹ کا لمحہ بھی کیوں نہ ملے، اگر آپ نے اسے 1 منٹ میں اپنی اصلاح کر لی، اس کی برکت سے آپ کی 70 سال کی زندگی کے گناہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ہون علی الموت، اے اللہ مجھ پر موت کی سختیوں کو آسان کر دے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عادل خلیفہ، عادل بادشاہ، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے بادشاہ، جس کے دور میں لوگ مال لے کے پھرتے تھے، وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، جس کے دور میں سردیوں پہ پہاڑوں کے اوپر دانے پھینکے جاتے تھے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ پرندے مسلمانوں کے ملک میں بھوک سے مر گئے۔ وہ بادشاہ، اتنا نیک بادشاہ، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ یہ جو موت کی سختی ہے اسے میرے لیے آسان کر دے۔ ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آیا، آپ کو سلام کہا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، اہل ایمان میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے جہان کی تیاری کرتا ہے۔ سوچ لیجئے ہم میں کتنے عقل مند بیٹھے ہیں، 24 گھنٹوں میں کتنے بار اس گھڑیوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے اس قبر کے اندر جانا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا الموت، کبھی موت کی تمنا نہ کرنا، موت مانگنا نہ اللہ سے کہ اس زندگی نال تے ماری جاندے تے چنگا سی، کہہ دیتے ہیں نا، کوئی تھوڑی سی ٹینشن ہوئی مر جاتے تو ارے بھائی کیا پتا مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ لا تتمنوا الموت، اللہ سے موت مانگنا نہ، کیونکہ موت کے بعد کا جو جہان ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہے، اور جب تک زندہ ہو اصلاح کا موقع ہے، توبہ کا موقع ہے، معافی کا موقع ہے، اللہ کی عبادت کا موقع ہے۔ لا تتمنوا الموت، موت کے سوالی نہ بننا۔ سب سے بڑھ کر عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کے جہان کی تیاری کرتا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک جملہ سوچ کے بولتا ہے، ایک ایک پاؤنڈ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے یہ مجھے کہاں لے کے جائے گا۔ ہم دنیا میں آزاد جانور نہیں ہیں۔ الدنیا سجن المومن، مومن تو قید خانے میں ہے،
اللہ نہ کرے کسی کو جیل جانے کی آزمائش کا سامنا ہو تو کیا خیال ہے، جیل میں آپ کا دل چاہے جی آج کبابش ہوٹل سے روٹی منگا کے کھانے ہیں، ملے گی چھٹی؟ آج تو جی مچھلی کھانا، سردی بہت ہے، ذرا مچھلی گرل مچھلی مل جائے نا، جیل میں ہے، آپ کی کوئی تمنا نہیں ہے، آپ کو جو ملے گا آپ نے وہ کھانا ہے۔ جب روم سے باہر نکالیں گے سورج کی روشنی میں کھڑا کرنے کے لیے تب نکلنا ہے، جب آپ پابند ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں۔ الدنیا سجن المومن، مومن کی قید ہے۔ ہم آزاد، نہ کمانے میں آزاد، نہ کھانے میں آزاد، نہ پینے میں آزاد، نہ خرچ میں آزاد، نہ دیکھنے میں آزاد، نہ سننے میں آزاد۔ یہ حلال ہے الحمدللہ، یہ حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں آزاد ہوں، جو مرضی کھاؤں، جو مرضی کماؤں، جہاں سے مرضی آئے، بجی جیب پر ہی ہونی چاہیے جتوں مرضی آوے۔ مکان خوبصورت ہونا چاہیے، بھلے وہ بینک سے میں نے سود پہ لیا، او جی لیا سی فتویٰ مولوی صاحب کو لے، مولوی بھی تیرے نال دا ہی ہوئے گا، تینوں بھی پہندے ہوں گے، کلے تینوں نہیں۔ یہ جو مولویوں کے فتووں پہ سود کو حلال کیے پھرتے ہیں، شراب کو حلال کرنے کی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا میری امت پر لوگ زنا اور ریشم کو حلال کر لیں گے، شراب اور میوزک کے آلات کو حلال کر لیں گے۔ مزارات یہ کچھ نہیں ہوتا، قوالیاں بجدیاں نے، چمٹے کھڑکتے ہیں، میوزک کے آلات بجتے ہیں، محمد خدا ہے خدا ہے محمد، محمد خدا ہے خدا ہے محمد، کفر بھی بک رہا ہے اور میوزک کے آلات بھی بجا رہا ہے۔ ہم تو پابند شریعت ہیں، وگرنہ میاں عشق والے تو محمد کو خدا کہتے ہیں، محمد خدا ہے محمد۔ عیسیٰ کو اللہ کہنے والے نان مسلم کیوں بن گئے؟ آپ کا جرم ان سے چھوٹا تو نہیں ہے۔ یہ پیارے حبیب نے بتایا کہ وقت آئے گا لوگ زنا کو حلال کریں گے، ریشم کو حلال کریں گے، شراب کو حلال کریں گے، میوزک کو حلال کریں گے۔ بعض گناہ اللہ معاف فرمائے، بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں یہ کہہ دیجیے نا کہ جائز گناہ ہیں تو شاید کسی کو پریشانی نہ ہو، یعنی وہ گناہ ہماری سوچ میں رہے نہیں۔ میوزک گناہ ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول کی آواز سنتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے، جب تک وہ ڈھول کی آواز آتی تو اپنے کانوں کی وہ انگلیاں نہ نکالتے۔ فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ اور اللہ معاف فرمائے رب کے گھر نہیں بچے ہوئے موسیقی کے عذاب سے۔ کتنے بھائی ہیں اپنے اپنے موبائل کی ٹونز ذرا چیک کر لیں، نارمل ہیں یا فل میوزک ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر نماز کے دوران ہمارے بندہ بھول ہی جاتا ہے بیل بند کرنا، اگر آپ نے میوزک کی ٹون رکھی ہوئی ہے تو کیا خیال ہے یہ گناہ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ اچھا ویسے جذباتی قوم ہے نا پاکستانی انڈین، ہم جذباتی قوم ہے، ویسے ہماری نماز کے ٹائم پہ کوئی نان مسلم آئے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کر وہ ایک ٹیپ ریکارڈ لے آئے، یا لیپ ٹاپ کا دور ہے آج کل تو ٹیپ کا زمانہ ہے، وہ اس پہ کوئی میوزک، کوئی گانا، کوئی چیز لگا دے، کیا خیال ہے جی؟ کشمیر والے ہو، میر پوری ہو، اے خیر نال جاسی کہ لتاں پڑھاسی کہ آکسو ایک کافر دی ایڈی جرت ساڑی مسیح نے ساڑی نماز خراب کیتی ہے، اسی پاویں جو ہو سی ویکھیا جاسی، بس اینو نہیں چھوڑنا، کرو گے غصہ آئے گا۔ اور جب میرے اپنے موبائل کے اندر بیل بجتی ہے اور وہ گانے ہوتے ہیں اور وہ میوزیکل ٹون ہوتی ہے تو میں کیڑے کھاتے چاں؟ میرے لیے حلال ہے؟ گناہوں کو ہم نے حلال کر لیا۔ 5 وقت کا نمازی، پہلی صف کا نمازی، بینک سے مکان لیا ہوا ہے، سود والے مکان میں مزے سے رہ رہا ہے، 5 ٹائم نمازی، اللہ اکبر۔ بھائی یہ سود لینے دینے والا اللہ کا باغی، اللہ کا دشمن، اللہ کی اس سے جنگ ہے۔ ایسی شاپ پہ جاب کر رہا ہوں جہاں مجھے شراب بھی بیچنی پڑ رہی ہے، حرام بھی بیچنا پڑ رہا ہے، دین نو سائڈ تے رکھو تے دنیا نو سائڈ تے۔ بڑی پرانی بات ہے، 1985-86 کی، ایک پٹھان بھائی کے ساتھ سفر کا موقع ملا، سچا واقعہ ہے، لطیفہ نہیں۔ تو اس نے ہیروئن کا پورا تھیلا اپنے ساتھ لیا ہوا اور نماز کا ٹائم ہے، انہیں سائڈ تے گڈی لائی، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا خان صاحب دا چے شیرورا، یہ پوڈر بھی بیچتے اور نماز، کہتے بکواس نہیں کرو، یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، اس کے اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھا دی کہ آپ اپنی دنیا میں آزاد ہیں، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پکاؤ، جو مرضی کرو، جو مرضی کماؤ، جہاں سے مرضی لاؤ، بس
जेब भरी रहनी चाहिए, भले वो मस्जिद के नाम पे खा जाओ, मदरसे के नाम पे खा जाओ, यतीमों के नाम पे खा जाओ, या सूद का खा जाओ, या बहनों का हक खा जाओ, या किसी का कर्जा दबा के खा जाओ। अरे नहीं प्यारे भाई, ये मौत की घड़ी आनी है, अल्लाह के सामने 1 to 1 आमने सामने मुलाकात होनी है। बंदा अपना कदम नहीं हिला सकेगा जब तक अल्लाह के सवालों का जवाब नहीं देगा। माल कमाया कहां से, माल लगाया कहां पर। ना आप कमाने में आजाद हैं, ना लगाने में आजाद है। किसी का हक अगर आपने खा लिया है, हदीस के लफ्ज हैं, पीलू की एक मिसबाक अगर आपने जबरदस्ती किसी की चोरी की है, डकैती की है, दबाई है, आपको उसका भी जवाब देना है। हम समझते हैं हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। दुनिया सिजनुल मोमिन। और एक जुमला याद रखिए, हदीस में आता है, जो जिस्म हराम पे पलता है, जो जिस्म हराम पे पलता है, जन्नत से ज्यादा जहन्नम उसकी हकदार है। जन्नत से ज्यादा जहन्नम उसकी हकदार है। अपने रिज़्क़ की तरफ लौटिए, कहां से आ रहा है, क्या कमा रहे हो। अरे भाई, आप हराम रिज़्क़ लेके अगर बैतुल्लाह के अंदर भी पहुंच जाएं और वहां हज करें और हाथ उठा के अल्लाह से मांगे, या रब या रब या रब, एक ही आवाज़ आएगी, मतअमुहु हरामुन मशरबुहु हरामुन मलबसुहु हरामुन अन्ना युस्तजाबु लक। तेरे कपड़े हराम की कमाई के, तेरा गोश्त हराम की कमाई पे पला हुआ, तेरा पीना हराम की कमाई पे, तेरा खाना हराम की कमाई पे, तेरी भी कोई दुआ कबूल होगी? तेरी कैसे कबूल होगी? ये सफर करके मट्टी मट्टी होके बैतुल्लाह में पहुंचकर रब को पुकारे। हराम की कमाई करने वाले का असी समझना जी कोई गल नहीं, मौली साहब नूं ना कहना रमज़ान आ रहा जी, इस बारी रोगन मैं करवा के देसा। माशाअल्लाह। मौली साहब इन्ना पूछन जी कमाई के ने, ये फलाने बैंक का मैनेजर है, जो ਉਹਦਾ मामला ਉਹਦੇ ਨਾਲ है, सानू तो पे देंदा है ना। एक ही मसला है, यहाँ हराम का माल लेके अल्लाह को आपके चंदों की ज़रूरत नहीं है प्यारे भाई। आप आओ अल्लाह के लिए। ये नहीं है कि आप एहसान कर दो, मैंने इतने पैसे दे दिए और मेरी जान छूट गई। अल्लाह का हुक्म ये है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले अपनी जान को जहन्नम से बचा। जहन्नम से बचाने का तरीका है, अकीदा दुरुस्त है, ईमान दुरुस्त है, अमल दुरुस्त है, अपने रिज़्क़ हलाल की तरफ आओ। एक शख्स फौत हो गया, हदीस में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उसकी तारीफ़ करनी शुरू कर दी। देखिए अल्लाह के प्यारे हबीब सवाल क्या करते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तुम इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हो, मुझे ये तो बताओ, क्या ये कसरत से मौत को याद करता था? सहाबा ने कहा, नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मौत को याद नहीं करता था। कहा, अच्छा ये बताओ, इसने मरगूबात नफ्स को छोड़ दिया था? जो जी में आए मैंने वो करना है। मेरा दी चाहता है कि मैं ये चीज़ खाऊं जो 100 पाउंड की है मिसाल के तौर पे, और मैं जानता हूँ मेरे मुसलमान भाई ऐसे भी हैं जो बारिश के पानी तालाब से, जहाँ जानवर और इंसान इकट्ठे पानी पीते हैं, मैं ये 100 पाउंड वहाँ भेज के उनके लिए पानी का बंदोबस्त कर सकता हूँ। उनको बुनियादी ज़िंदगी की ज़रूरत, कोई चावल, कोई आटा, कोई दाल दे सकता हूँ, लेकिन मैं मरगूबात नफ्स में इतना आगे बढ़ा हुआ हूँ कि मुझे उसकी फ़िक्र नहीं है। तो सहाबा ने कहा, नहीं अल्लाह के वसल्लम, ऐसी बात भी नहीं है, इसने मरगूबात नफ्स को भी नहीं छोड़ा। कहा, फिर ये जिस मकाम पर तुम इसकी तारीफ़ कर रहे हो, ये उस मकाम पर नहीं पहुँचा हुआ। मरगूबात नफ्स की एक और मिसाल दे दूँ, हमारे यहाँ तो बहुत है, आपका यूके का हमें इल्म नहीं कि यहाँ भी ये बीमारी है। नहीं, गाड़ी ख़रीदता है ना अमीर बंदा, गाड़ी तो चलो मेरी ज़रूरत है, मैंने लेनी है, नंबर प्लेट स्पेशल 444, ऐसा नंबर प्लेट, या वाह नंबर प्लेट होवे तो ए होवे, उसके लिए एक्स्ट्रा 50,000 रियाल, 1 लाख रियाल। कहते नो टेंशन, नंबर प्लेट सर्दी होनी चाहिए। एक साहब से बात हुई, कहता शेख मैंने गाड़ी ख़रीदी, मैं उसको ले गया पेंटर के पास, 0 मीटर गाड़ी थी, मैंने कहा ओए इनू ओ रंग कर जिहड़ा पूरे पिंड च किसे कोल ना होवे। मैं वड़ा तो पता लगे शाह जी आए ने, मेरी गड्डी नू ओ कलर, 0 मीटर गाड़ी। ये मरगूबात नफ्स है। मोबाइल मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं जिस मोबाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मेरी ज़रूरत के लिए काफ़ी है, लेकिन शैतान ने मुझे हर नया मॉडल मेरी जेब में होना चाहिए। ये क्या है? ये मरगूबात नफ्स है। नबी उस शख्स के बारे में पूछते, इसने मरगूबात नफ्स को छोड़ा?
یہ دنیا کی ٹاپ کمالیات، ضروریات نہیں کمالیات، اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ صحابہ نے کہا نہیں چھوڑا، کہا یہ اس مقام پہ نہیں پہنچا جس مقام پہ تم کہہ رہے ہو۔ ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا تو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں بلکہ ایسے حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے پھر کیسے حیا کریں؟ جملہ سننا امام الانبیاء کا، امام کائنات کا، محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو کچھ اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، اپنے سر کی حفاظت کرو، جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرو۔ آنکھیں سر میں ہی ہیں نا، یہ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں اس کی حفاظت کرو۔ یہ کان اسی سر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، ان کانوں کی حفاظت کرو، یہ کیا سنتے ہیں۔ یہ زبان اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ کیا بولتی ہے، یہ کیا کھاتی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جو کچھ سر میں ہے سر کی اور ان کی حفاظت کرو، آنکھ، کان، زبان، پھر پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ یہ تو چنگی روٹی لب تو جا کے کھا کے آؤ، نہیں، اس میں کوئی چیز حرام نہ جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ مٹھائی لا کے دیتا ہے آپ کو، شیرنی، یہ کھا لیجئے۔ کھانے کے بعد کہتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آئی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا میں زمانہ جاہلیت میں نے کسی کو نا تویز گنڈا کر کے دیا تھا، شو منتر کر کے دیا تھا، اس کے آج اس نے مجھے اس کا پیسے دیے، آج گفٹ دیا۔ اس وقت مسلمان نہیں تھا، زمانہ جاہلیت تھا، اب میں مسلمان ہو گیا، لیکن میں نے وہ قبول کر لیا اور اس کی میں نے یہ مٹھائی لے لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا جو ہی یہ سنتے ہیں اپنے حلق میں انگلیاں مارتے ہیں، اور اس وقت تک انگلیاں مارتے ہیں جب تک پیٹ کی ہر چیز باہر نہیں نکل آتی، حرام چیز پیٹ میں نہیں رہے گی۔ فرمایا اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، اور جو چیزیں پیٹ کے ساتھ لگی ہیں اس کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ان دو داڑھوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس زبان سے وہی نکالو، اس زبان سے وہی نکالو جو حق ہو، وگرنہ خاموش رہو۔ اے بندہ بڑا چوپی رہندا جی، بولدا ہی نہیں، چپ رہنے میں خیر ہے۔ آپ نے کہا جب بولو خیر کی بات بولو یا چپ رہو، چپ رہنا عبادت ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، احصاہ اللہ ونسوہ، میں اور آپ تو بول کے خاموش، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا بولا۔ احصاہ اللہ، اللہ کے ہاں وہ لکھا گیا، اس کا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ کبھی بھی اپنی زبان سے، ایک تو ہے فضول نہ بولنا اور ایک ہے وہ بولنا جس سے آپ کی آخرت برباد ہو جائے، دین پہ مذاق۔ ابھی یہ رمضان آ رہا ہے نا، دیکھنا رمضان کے روزوں پہ کتنے فنی کلپ بنیں گے، سمجھانے کے لیے، ہنسانے کے لیے نہیں، رلانے کے لیے، کہ دین اسلام کی کسی بات کا مذاق انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ وہ بڑا مشہور ہے کہ بیوی پوچھتی ہے خامے سے روزہ رکھو گے؟ نہیں جی، بیمار آدمی ہو، تراویح پڑھو گے؟ نہیں، گوڑا ہی بڑا درد ہے۔ فلانا کام کرو گے؟ فلانا کرو گے؟ فلانا، اس نے نماز رمضان کی ساری باتوں کا ذکر کیا، نہیں میں یہ، اچھا افطاری کرو گے؟ کیوں، میں کافر ہوں، میں کیوں نہیں افطاری کراں گا، افطاری تو ضرور کراں گا۔ اب وہ شغلاً ہم اپنے گروپس میں بھیج رہے ہیں، دوستوں کو بھیج رہے ہیں، اس پہ ہنس رہے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے رمضان کے ساتھ، یہ روزوں کے ساتھ مذاق نہیں۔ لو نمازہ بخشوان گئے سن تو روزے گل پوا لے آئے، یہ جملے نہیں بنے ہوئے ہیں۔ اسلام کی کسی بات کا مذاق بندے کو ایمان کی حرارت سے محروم کر دیتا ہے۔ پیٹ کی حفاظت کرو، جو چیزیں پیٹ کے ساتھ لگی ہیں ان کی حفاظت کرو، اور یاد کرو قبر میں ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو۔ بہترین کریمیں لگانے والوں، بہترین پرفیوم یوز کرنے والوں، بہترین ڈریس پہننے والوں، گرمی سردی کے اندر بڑا اچھا لباس لینے والوں، بڑے ویل سوٹڈ بوٹڈ رہنے والوں، یاد کرو میرے مرنے کے بعد میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، یہ ناخن گر جائیں گے، کیڑے مجھے اپنی خوراک بنائیں گے،
اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی کا خواہش مند ہو اسے چاہیے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے، ضروریات کو پورا کرے۔ ضروریات سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، لیکن آخرت کو بھلا کر اسی کو اپنا گھر نہ بنائے۔ ملک خالد رحمہ اللہ، خالد بن عبدالعزیز سعودی عرب کے بادشاہ، ہمارے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی زیارت کے لیے آئے تو ان کا پرانا سا گھر، بیت شاہ بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں اس کو، جو مٹی کے گروندے ہوتے ہیں نا، پتھر مٹی مکس کر کے، شیخ کا گھر دیکھ کے کہنے لگے آپ اجازت دیں تو میں آپ کی شان کے مطابق ایک محل بنوا دوں آپ کا، آپ کی یہ شان کے مطابق۔ اتنے بڑے شیخ، اتنی بڑی شخصیت، اور رہ کیسے عام سادہ سے گھر میں؟ کہنے لگے نہیں، میرا گھر جو نا حی نرجس کے اندر بن رہا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اگر بن رہا ہے تو پھر تو الحمدللہ، پھر تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جلدی آپ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ تو شیخ کہنے لگے اگر آپ نے بنوانا ہی ہے تو یہ ہماری مسجد بہت پرانی ہو چکی ہے، اس کو بنوا دیں۔ تو بادشاہ نے حکم کیا، وہ شاہی خرچے پہ بہت شاندار مسجد اللہ کا گھر بن گیا۔ بادشاہ سلامت اٹھ کے چلے گئے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی تسی چپ چپیتے ایک مکان شروع کر لیا، سانوں کدی دسیا ہی نہیں کہ تہاڈا مکان پہ بن رہا ہے، کوئی اینٹ، کوئی سیمنٹ، کوئی روڑا، کوئی بجری، کوئی کام، کوئی کاج، وہ سانوں بھی اپنی خدمت دا موقع دے سو نا استاد جی، کہ پہ کر دے ہو، دسیا ہی نہیں۔ کہنے کہ میرے بچوں یہ حی نرجس میں قبرستان ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا وہاں میری قبر تیار ہو رہی ہے، وہ میرا آخرت کا گھر ہے۔ کبھی میرے دل میں بھی یہ آیا، اللہ نے مجھے فراخی دی ہے، میں کسی یتیم کی کفالت کر کے، کسی بیوہ کا سہارا بن کے، کسی دین کی خدمت میں لگ کے، کسی کو توحید کی طرف لانے کا ذریعہ بن کے، میں اپنے آخرت کے گھر پہ بھی کچھ خرچ کر لوں۔ اپنے نفس کی مرغوبات کو چھوڑو۔ جس نے دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑا اور یہ سارے کام کیے، اس نے واقعی اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کیا۔ اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اگر نیک آدمی ہے تو جتنی لمبی زندگی پائے گا اس کی نیکیوں میں اتنا اضافہ ہوگا، اور اگر گناہگار ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، والذی نفسی بیدی لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں کام آ جاؤں، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ یہ دعا درست ہے، لیکن عام موت کی دعا کرنا، اس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ابن ماجہ میں ہے، انس بن مالک بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف آئی، موت کی گھڑیاں آئی، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیارے حبیب کے پاس آئی، اپنے بابا کی تکلیف کو دیکھا۔ بیٹی باپ سے اس کے پیار کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے، اور فاطمہ الزہرا تو اپنے رسول، اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی تھی، پیارے حبیب اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے، اس کا کیا ہی کہنا اس محبتوں کا۔ تو وہ بابا کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو گئی اور کہنے لگی واہ کرب ابتا، ہائے میرے ابا جان کتنی تکلیف میں ہے، کتنے دکھ میں ہے، کتنی پریشانی میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، لا کرب علی ابیک بعد اليوم، بیٹا یہ آخری تکلیف ہے، آج کے بعد تیرے بابا ہمیشہ راحتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ہے موت کی تکلیف، جس موت کا ذائقہ میں نے اور آپ نے چکھنا ہے۔ فرشتوں نے آنا ہے ہماری روح قبض کرنے کے لیے۔ آئیے کلام الہی کو سنتے ہیں۔ جب روح قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں مومن بندے کے پاس، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو ان اہل ایمان میں شامل فرما دے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، جب موت کے فرشتے آئیں گے، روح قبض کریں گے، کہیں گے کیا؟ یقولون سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہوں، تم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پہ اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہو۔ فرشتے آنے ہیں۔ یہ جو ہماری زندگی کی گاڑی ہے نا، اس کے اسٹیشن صرف دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں، یا جنت یا جہنم، تیسرا کوئی نہیں۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ٹائم ختم مجھے بتا دینا، تھک جاؤ تامی دس دینا، کوئی کام نہیں۔
اس گاڑی نے سٹاپ کرنا ہے، اسٹیشن 2 ہی ہیں. یہاں آپ جتنی مرضی پارٹی بنا لو، بریلوی، دیوبندی، سنی، بھابی، نقشبندی، چشتی، جو مرضی بنا لو، کوئی حرج نہیں، بنائی جاؤ. لیکن آخرت میں 2 ہی پارٹیاں ہوں گی، فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، وفریق فی السعیر. محمدی ہے تو جنت میں، غیر محمدی ہے تو پیارے نبی کے دین پر ہے، آپ کے راستے پر ہے، یہ اہل جنت ہے. فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے اور آ کر کہیں گے یقولون سلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اور اہل ایمان کا انداز ہی یہ ہوگا. اس جہاں سے جانے کے بعد فرشتے جب بھی اہل اسلام کے پاس، اہل ایمان کے پاس آئیں گے تو وہ یوں ہی سلام کرتے ہوئے آئیں گے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ اس سے ملاقات کرنا پسند فرماتا ہے. اور جو اللہ سے ملاقات ناپسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات ناپسند کرتا ہے. ہماری ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، اہل ایمان کی ماں، سارے مومنوں کی ماں. اور جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومن وہی ہے جس کی ماں عائشہ صدیقہ ہے. کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو تو ہم بھی پسند نہیں کرتے، موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ جب جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے، موت کے بعد ہی ملاقات ہونی ہے نا، لیکن موت کو تو ہم پسند نہیں کرتے. تو آپ نے کہا صدیقی صدیقہ بیٹی، معاملہ یہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ کیا ہے؟ جب موت کا فرشتہ آتا ہے مومن بندے کے پاس تو اسے خوشخبری دیتا ہے، مبارک روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے بڑا راضی ہے. تو مومن بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں جلدی اپنے رب سے ملاقات کروں، میں جلدی اللہ کی رحمتوں میں جاؤں. اس کو اللہ کی ملاقات پھر سب سے عزیز ہوتی ہے. اللہ بھی اپنے بندے کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اور جب معاملہ برعکس ہو، جہنمی روح کے پاس آئے تو وہ اسے آ کر وعید سناتے ہیں، اپنی خبیث روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے، فرشتے چہروں پر اور پیٹھوں پر تھپڑ مارتے ہیں، روح کو نکالتے ہیں. اس کی مثال کیا دی کہ گیلی اون کو کانٹوں والی جھاڑی پہ ڈال کے اگر کھینچا جائے اس پہ کیا بچے گا؟ لیرو لیر ہو جائے گی. مجرم کی روح جب اس کے جسم سے نکالا جائے گا تو اس کا یہ حال ہوگا. جب اسے یہ وعید سنائی جاتی ہے اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے، تو وہ پھر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اسے پتا ہے کہ آگے مزید عذاب اس سے بھی سخت ہوں گے، تو اللہ بھی ایسے بندے کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. مسند احمد میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں انصاری کے جنازے کے ساتھ چلے، قبر پر پہنچے، ابھی قبر کی تیاری جاری تھی، قبر مکمل نہیں ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ زمین پہ بیٹھ کے اور مکمل خاموشی کے ساتھ، اور ہم بھی ایسے بیٹھے ہوئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بولیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. یہاں ایک مسئلہ اور سمجھا دوں، صحابہ کا جہاں بھی ذکر آتا ہے احادیث میں دین کی مجلس میں بیٹھنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا، تو وہاں کیا ذکر آتا ہے کہ صحابہ ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، جیسے ان کے سروں پہ، اور اپنی پوری توجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے. یہ ہے نبوی انداز مجلس کا. اور ہمارے کیا ہوتا ہے، کو سبحان اللہ، ادھر سے نعرہ تکبیر اور ادھر سے نعرہ فلانا اور ادھر سے سبحان اللہ بولو بولو، ادھر سے اٹھتا ہے اور پیسوں کی ویل ادھر سے اٹھتا ہے. مسجد نہیں ہوتی، تھیٹر لگ رہا ہوتا ہے. مسجد کی بھی توہین، اسلامی محفل کی بھی توہین. صحابہ کا جہاں بھی ذکر پڑھیں گے مجلس مصطفیٰ میں بیٹھنے کا انداز یہی ہوگا. ہم ایسے بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے خاموشی سے مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث کو سنتے. یہ مجلسوں کے اندر یہ نعرے اور یہ ہو ہا اور یہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اور نعرہ،
یہ میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان ہے، اس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کریدتے رہے، اچانک آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ یہ جملہ کہا، لوگو اس قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس قبر کے عذاب سے مالک سے سوال کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مومن بندہ جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے، آخرت کا سفر شروع کرتا ہے، تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں، اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم، جن کے پاس جنت کے کفن، جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور وہ مومن بندے سے کہتے ہیں اپنی پیاری روح باہر نکال۔ حدیث میں آتا ہے اس روح نکلنے کا انداز کیا ہے، اس کی مثال دنیا میں کیسے دی؟ مشکیزہ دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ منڈیاں نے تو نہیں دیکھا، سارے بزرگوں نے دیکھا ہوئے گا، وہ چمڑے کا مشکیزہ جس میں پانی بھر کے سویرے سویرے ترکاؤں دا زمیر پورچ تو کیا سی پانی کا وہ مشکیزہ، نیچے سے پانی بھرا ہوا ہے، اوپر سے اس کو آپ نے سیل کیا ہوا ہے، اس کا سیل کھول دو تو پانی اچھل کے باہر نکلتا ہے۔ کسی بھی پانی بھری ہوئی چیز کا آپ ڈھکن کھولو گے اور وہ فل بھرا ہوا ہے تو اچھلے گا نا باہر کی طرف، مومن بندے کی روح یوں اچھل کے باہر آئے گی، اور فرشتے اس کو جنت کے لباس میں، لبادوں میں، چادروں میں لپیٹ لیں گے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی فرشتے کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور اس کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہوں گے۔ آسمان اور دنیا کے درمیان جو فرشتے ہیں، جب ان کے پاس سے وہ روح گزرے گی تو دنیا میں جو اس کا سب سے پیارا نام ہوگا، اس نام سے اسے مخاطب کرے، کہیں گے کس خوش نصیب کی روح جا رہی ہے، کس خوش نصیب کی روح جا رہی ہے۔ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچیں گے، وہ دروازے کھولیں گے، دوسرے آسمان تک، پہلے آسمان کے فرشتے استقبال میں ساتھ جا رہے ہیں، کرتے کرتے وہ بلند ہوتی ہے، اللہ مالک کی طرف سے حکم ہوگا، میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دو۔ اور بد نصیب انسان، اہل شرک، جب اس کی روح باہر نکلے گی تو بدن کے اندر چھپتی پھرے گی، اسے مار مار کے فرشتے نکالیں گے، جہنم کے ٹاٹوں کے اندر اس کو لپیٹ دیا جائے گا، جس کی بدبو انتہائی شدید ہوگی۔ فرشتے دوسرے سے لے کے اوپر بڑھیں گے، گزرنے والے فرشتے دنیا میں اس کا سب سے برا نام لے کر کہیں کس خبیث کی روح ہے، کس بدبودار انسان کی روح ہے۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اس روح کو زمین پہ پٹخ دیا جائے گا، سجین کے قید خانے میں اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اسٹیشن واضح ہیں میرے پیارے بھائی، علیین کے بھی، سجین کے بھی، رحمان کی مہمان نوازیوں کے بھی، رحمان کے عذاب کے بھی۔ زندہ ہیں، ابھی موجود ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سانس چل رہا ہے، موقع ہے۔ اگر غلط ٹرین کے اندر سوار ہو گئے ہو تو ٹرین چینج کر لیتے ہو نا، ٹرین چینج کر لو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگ لو۔ ابن حبان میں ہے جب مومن کی روح علیین میں پہنچتی ہے تو پہلے سے جو موجود روحیں ہیں وہ اتنی خوش ہوتی ہیں جس طرح دنیا میں تم اپنے کسی بھائی کی ملاقات سے خوش ہوتے ہو، اور وہ روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں وہ فلاں بندہ کس حال میں ہے، وہ کہتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آیا، وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ پھر وہ اس پہ افسوس کرتے ہیں کہ وہ نیک روحوں کی بجائے بری روحوں کے اندر جا چکا ہے، حاویہ میں پہنچ چکا ہے۔ تو پیارے بھائی، زندگی بڑی مختصر ہے، کامیاب ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنے آپ کو تیار کر کے یہ زندگی گزاری۔ دیکھیں تاجر آدمی اپنی تجارت کو ویکلی چیک کرتا ہے، کم از کم ڈیلی نہ صحیح، ویکلی تو چیک کرے گا نا، کتنا پروفٹ کتنا لاس، منتھلی چیک کرے گا۔ مومن روزانہ بستر پہ لیٹتا ہے تو سوچتا ہے آج میں نے کیا کیا، میری کتنی باتیں ہیں جو اللہ کو ناراض کر گئی ہوں گی، میرے کتنے اعمال ہیں جس سے اللہ ناراض ہوا ہوگا۔ سونے سے پہلے معافی مانگ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہا کے سو جائیں، سارے دن کے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ کسی کا حق مارا ہے تو اس کو واپس کر دیں، اس سے معافی مانگ لیں، اور اگر جانوروں کی طرح زندگی گزاری تو پھر
حالات بڑے شدید ہوں گے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی زندگی ظلم کرتے ہوئے گزاری. جب میں ظلم کرتا ہوں تو میں کسی پہ نہیں، اپنے آپ پہ کر رہا ہوں. ارے بھائی، کسی کا حق مار کے، کسی کے پیسے دبا کے آپ کسی کا کچھ نہیں کر رہے، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو. اپنی بیٹیوں کا حق مار کے سب کچھ بیٹوں کے نام کر کے جا رہے ہو، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا آپ نے، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا. ایک بیٹے سے آپ کو پیار ہے، آپ نے ساری پراپرٹی اس کے نام کر دی، اور 5 بچوں کو آپ نے محروم کر دیا، کسی کا کچھ نہیں کیا، اپنی جان پہ آپ نے ظلم کیا. اپنے آپ پہ ظلم تو نہ کیجئے. اللہ کی حدود کو توڑنا، اللہ کی حدود کو توڑنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے. زنا اور بدکاری حرام ہے اسلام میں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں. ان حدود کو اگر آپ توڑو گے، اپنے آپ پر ظلم کرو، کسی پہ نہیں. کسی کا کیا بگڑے گا؟ اللہ مالک فرماتا ہے اگر پوری دنیا کے لوگ سب سے زیادہ نیک شخص کی شکل صورت اختیار کر لیں، میری بادشاہت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہے. پوری دنیا کے لوگ سارے کے سارے دنیا کے سب سے گندے انسان کی شکل اختیار کر لیں، میری بادشاہت میں ایک رائی کے درمیان کمی نہیں ہونے والی. وہ تو غنی ہے، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے. اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہوں. اگر میں اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہوں جو اللہ نے میرے لیے مقرر کی ہیں، تو میں اپنا بیڑا غرق اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوں. اور جب فرشتے ایسے لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، وہ پھر بہانے بنائیں گے. ما کننا نعمل من سوء، ہم تو بڑے ٹھیک ٹھاک تھے، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. وہ اپنے آپ کو جھٹلائیں گے، لیکن اس وقت جھٹلانے کا کوئی فائدہ. اس وقت روئیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. ایک چانس، ایک موقع. جب ہم پڑھتے تھے میٹرک ایف اے بی اے میں تو سپلی آتی تھی، اب اسے کوئی اور نام ہوگا. تو میٹرک میں فیل ہو گئے، ایک سبجیکٹ میں سپلی آ گئی تو ایک چانس اور مل جاتا. پھر فیل ہو گئے، دوسرا چانس، تیسرا چانس، چوتھی دفعہ ایز اے ہول پورا امتحان تمام سبجیکٹ کا دوبارہ دے لو. اللہ کے امتحان میں کوئی سپلی نہیں ہے بھائی، کوئی ری ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے. ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، خود تحقیق کر لی، کانوں سے سن لیا، اب یقین آ گیا. پہلے یقین نہیں آتا تھا، پہلے کہتے جہاں میٹھا گلا جہاں کہیں ڈٹھا ہے. مولویاں دا کم کہ جی ویلے مولوی 24 گھنٹے ڈرائی رکھ دینے، ڈرا کے ساڈا ترو کٹ چھڑیا انہوں نے مولویاں نے. انہوں دا بیڑا فلاؤ ادو نہیں یاد، اب یقین آ گیا. ہاں مولوی صاحب سچ کہتے تھے، یا جنت یا جہنم، تیسری تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے. فرجعنا، کوئی چانس ہے، کوئی واپس لوٹا. ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے بابا جا رہے ہوں گے. بابا کہا نہیں تھا آپ سے میری فرما برداری کرنا؟ کہا بیٹا آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گا، اب بچا لے. لیکن اب ٹائم گزر چکا ہے. تو میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارا ٹائم باقی ہے. ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہم میں سے کس کی یہ رات آخری ہو. اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اپنے رب کو اپنے دل میں منا لیجئے کہ اللہ جو گزر گئی اس پہ معاف کر دے، آئندہ والی میری اصلاح کر دے. وگرنہ حکم کیا ہوگا؟ کفر اور شرک کی حالت میں، ظلم کی حالت میں اگر اللہ کے سامنے پہنچے، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جاؤ جہنم میں. کتنے عرصے کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا یہ برا ٹھکانہ ہے. تکبر کرنے والا کون ہے؟ حق کو سن کر ٹھکرا دے، باقی لوگوں کو اپنے سے حقیر جانے. کمی، کمین، جلائے، موچی، تیلی، یہ ہم راجے، ہم سید، ہم سردار، ہم قریشی، ہم خان. اور یہ کمی، جلائے، موچی، مسلی، تیلی، لوار، ان کی بھی کوئی ذات ہے. ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت لفظ کہے کہ ذرا تم اپنی اصل کو دیکھو، تم نکلے کہاں سے تھے؟ ماں کے رحم میں پہنچنے سے پہلے تم کس جگہ سے نکلے؟ وہ تمہاری اصل ہے. یہ ذاتیں جو اللہ نے بنائی ہیں یہ کیا ہیں؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تو تعارف ہے، پہچان ہے.
تفاخرو نہیں ہے کہ میں سید کی بیٹی کا رشتہ غیر سید سے نہیں ہوتا، نہیں، جاہلیت کی بات ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو وہی عزت والا ہے جو متقی ہے۔ ابو سفیان آئے ہیں عمر سے ملنے کے لیے، کوئی مشورہ کرنا ہے، آواز آتی ہے کہ ابو سفیان کو باہر ٹھہرنے دو، بھی انتظار کرواؤ۔ کیوں؟ میں اندر بلال کے ساتھ کسی میٹنگ میں مصروف ہوں۔ ابو سفیان سردار قریشی، اسلام سے پہلے بھی سردار تھے، بلال غلام، لیکن عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان سے کہو صبر کریں، انتظار کریں، میں سیدی بلال سے مشورے کر رہا ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خان، سید، چودھری، شیخ کچھ نہیں ہے، یہ تو ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ اگر آپ کسی کی قوم کو کمی کمین سمجھتے ہیں تو اپنی اصل پہ ضرور غور کیجئے۔ تکبر کرنے والا کون؟ جو لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر جانے اور حق سن کر ٹھکرا دے۔ قرآن کی آیت سامنے آ گئی، میں نہیں مانتا، حدیث رسول سامنے آ گئی، صحیح ہے، سچی ہے، ثابت ہے، لیکن چونکہ چیکے چنانچہ چونکہ میری قوم کے خلاف ہے، میری برادری کے خلاف ہے، میرے مولوی کے خلاف ہے، ہماری سوچ کے خلاف ہے، ہمارے پنچایت کے خلاف ہے، ہمارے عادات اور قوم اور قبیلوں کے خلاف ہے، ہم نے نہیں ماننی، یہ تکبر کرنے والا ہے، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر آپ دیکھو ان کی حالت جنہوں نے کفر کے اندر یہ زندگی گزاری، جب ان کی موت کا وقت آئے گا، ان کی کیفیت دیکھو، فرشتے ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ تھپڑ، ان کی پشتوں پہ تھپڑ، اور ساتھ آوازیں کیا ہوں گی؟ وذوقوا عذاب الحریق، اب چکھو اس آگ کے عذاب کو۔ لیکن وہاں واپسی نہیں ہے پیارے بھائی، یہ موت کا راستہ ایسا ہے کہ جانا ہے، ریٹرن نہیں ہے۔ تو ہڈیاں میں خیال آندیاں نے نا جمعرات نو، اے شب برات تے میرے آئیاں سن، نہیں ہوئی ملاقات کسی دی، وہ قبراں تے بڑا پھول شول پائے، میں کلپ ویکھیا تے اوتے بڑے پٹاکے پٹوکے بجن ڈے سن تے بڑی حلوے شلوے پکے سن۔ وہ کہندے جمعرات نو آندیاں نے کنڈی کھڑکاندیاں نے، کہ پکائیاں نے؟ اگوں جواب ملا جی حلوے پکائے نے، مٹھائیاں بھی نے، بکرے بھی روسٹ کیتے نے، کڑھائیاں بھی نے۔ او ماشاءاللہ صدقے واری جاواں، کیا روحاں دا استقبال کیتا ہے۔ جب پتہ لگے کہ پکایا نے مسور دی دال ہے، فلٹے میں تو ساڑھے واسطے مسور دی دال ہے، ڈرامے ہیں مولویوں کے۔ او بھائی جو وہاں چلا گیا اگر جنت میں ہے اس کا آنے کو دل کرے گا؟ سورۃ یاسین میں اس شہید کا قصہ نہیں پڑھا آپ نے؟ اللہ کہے گا چل میری جنت میں، اور وہ کیا کہے گا؟ اے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے معافی کر دیا، یا لیت قومی، اے کاش میری قوم پہچان جائے۔ شہید واپس نہیں آ سکتا، اور جو قید خانے میں اسے کوئی آنے دے گا؟ قرآن کہتا ہے جمپ لگائیں گے، کوشش کریں گے، چھلانگ ماریں گے کہ نکل جائیں، اعیدوا فیہا، فرشتے ان کے اوپر لوہے کے گرز ماریں گے، وہ پھر جہنم کی تہہ میں پہنچ جائیں گے۔ جو قید میں ہے اسے کوئی آنے نہیں دے گا، اور جو جنت والے ہیں انہیں تھوڑی مسور دی دال کھانا نہیں یا بکرے کھانا نہیں دنیا دے، وہ تو جنت کی نعمتوں میں ہیں، آنے انہیں بھی کوئی نہیں دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان سے پوچھے گا کوئی چیز چاہیے، کوئی خواہش ہے؟ اللہ خواہش، تو نے ہمارے چہرے منور کیے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا، تو نے اپنی جنتیں ہمیں عطا کی، خواہش کہ نہیں کچھ مانگنا ہے؟ تو پھر وہ کہیں گے ہاں مانگنا ہے، ہماری روحوں کو دوبارہ ہمارے جسموں میں ڈال کے دوبارہ دنیا پہ بھیج، وہ مزہ جو تیرے راستے میں آیا تھا نا وہ لینے کا دوبارہ دل کرتا ہے۔ تو پھر مالک ان کو واپسی کی اجازت، وہاں جو جنت میں گیا یا ادھر گیا، دنیا میں واپسی نہیں ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائی اس آخرت کی تیاری کر لیجئے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہیں، اس موت کی گھڑی نے میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی آنا ہے۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ کی موت دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ایمان کی بہترین حالت پہ ہو۔ اے اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا تو ہم سے راضی ہو۔ پیارے بھائی حسن خاتمہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سجدہ میں فوت ہو جائیں، آپ قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہو جائیں۔ صرف حسن خاتمہ کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ آپ طواف کرتے ہوئے فوت ہو جائیں یا حج کرتے ہوئے فوت ہو جائیں۔ اگر آپ توحید پر ہیں، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، اگر آپ کے اعمال درست ہیں، اگر آپ سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، اگر آپ نے اللہ کی شریعت کی پابندی کی ہے، تو آپ جس حال میں بھی فوت ہوں گے۔ وہ دیکھتے ہیں کئی لوگ تسی عمرے تے چلے ہو جی، اس زمزم دے وچ ساڈا کفن تے دھو کے آنا جی کن کے، وہ زمزم طواف کرسو نا کفن جو ہے نا زمزم دے بول کے نا، کیوں جی؟ وہ ابا جی نے وصیت کیتی سی کہ مینوں میرا جڑا کفن ہوئے گا نا وہ زمزم دے وچ دھو کے مینوں پلاسو، تے پھر وہ فرشتے میرا خیال ہے سجے کبھی ہو جل سن، وہ نہ کچھ آکھ سن۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتار کے رئیس المنافقین کو پہنا دی۔ کیا زمزم کی ویلیو ہے میرے رسول کی قمیض کے مقابلے پہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، عمر روکتے رہے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ یہ رئیس المنافقین، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ قربان جاؤں اپنے رسول کی رحمتوں پہ، کہا عمر میرے رب نے منع نہیں کیا، میں کیوں منع ہوں؟ میری دعاؤں سے اگر یہ بخشا جائے تو کیا حرج؟ کون ہے؟ جرائم کتنے بڑے بڑے ہیں، ہماری ماں کے اوپر جو الزامات لگے اس کو ہوا دینے والا کون تھا؟ یہی مجرم، اور آج رحمت للعالمین اس کے جنازے کے لیے تیار ہیں، اپنا لباس اپنی قمیض اس کو اس کے کفن میں شامل فرما رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری پڑھے جے نا، ایک دفعہ معافی کی درخواست کی ہے، 70 مرتبہ اس کے لیے معافی مانگو گے تب بھی معاف نہیں کرو گے۔ قربان جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پہ، کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ 71 دفعہ معافی مانگنے سے اللہ معاف کر دے گا، میں 71 دفعہ مانگ لیتا ہوں۔ اللہ نے منع کر دیا تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عمل جو میں اور آپ کر کے جا رہے ہیں یہ عمل اصل ہے۔ کوئی جمعرات کو فوت ہو، کوئی جمعے کو فوت ہو، کوئی رمضان میں فوت ہو، کوئی 27ویں کو فوت ہو، کوئی کہیں فوت ہو، اصل چیز یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، عمل کیسے ہیں، زندگی کیسی ہے۔ مرنے پر یہ تو نہیں کہ کچھ لوگ اس کی جنازے پر، بد نصیبوں کو ہم نے دیکھا اربوں پتی لوگ مرے اور اس کے جنازے پر احتجاج کرنے والے کھڑے ہیں کہ ساڈا اتنا پیسہ کھا گیا سی، ساڈا اتنا کھا گیا سی، ساڈا اتنا کھا۔ اس بد نصیب کی موت کتنی بری ہے۔ ٹٹولیے، پرکھیے، چیک کیجئے اپنے معاملات کو، اپنے حسابات کو، کسی کا کچھ دبایا ہوا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے من کان لہ علی اخیہ مظلمہ، اگر تم نے کسی پہ ظلماً کچھ چھینا ہوا ہے، کوئی زیادتی کی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو صاف کروا لو، اس سے معافیاں کروا لو، معاملہ دنیا میں لے دے کے ختم کروا لو۔ قیامت کے دن اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر قیامت کے دن کوئی حساب نہ دے سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، جیسے تو نے اپنے اس گھر میں ہمیں اکٹھا کیا، تیری یاد میں، تیری ذکر میں اکٹھے ہوئے، اے اللہ جنت الفردوس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں اکٹھا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو قبر کے عذاب سے بچا دے، حشر کے عذاب سے بچا دے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان لوگوں میں شامل فرما کے جنت میں داخل فرمانا جن کا تو کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا۔ اللہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو عذاب بھگت کے پھر جنت میں جائیں گے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب اور بغیر کسی سزا کے تیری رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ ہے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے جو بغیر حساب و کتاب کے تیری رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔